پھر زمین پر تشریف لانے کا ذکر تھا، اور پھر اس کے بعد ان کی توبہ کا بھی ذکر، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا بھی ذکر موجود تھا، جس میں فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، یہ آیت نمبر 37 ہے سورہ بقرہ کی۔ پھر اس کے بعد متعدد آیات میں یہاں سے بنی اسرائیل اور ان کی طرح طرح کی جو عہد شکنیاں تھیں، ان پر مختلف انعامات تھے، ان کی سرکشی کے مختلف انداز رب تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پہلے تو اللہ رب العالمین نے ان پر نازل کی گئی اپنی نعمتوں کا، کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، جس میں سے ایک نعمت یہ تھی کہ فرعون اور فرعونیوں کے تسلط سے اور نسل کشی سے ان کو نجات دلانا۔ آیت نمبر 49 میں بیان ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ آیت نمبر 49 میں فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون سے نجات بخشی کہ تم پر بڑا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری نسل کشی کرتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے جو ہے وہ ایک آزمائش تھی، اللہ رب العالمین نے اسے دور فرمایا اور فرعون سے تم کو نجات عطا فرمائی۔ پھر اس کے علاوہ ان کے لیے سمندر کو پاٹ کر وادی سینا میں پہنچانا، اس کا ذکر بھی ان آیات میں موجود ہے، اور ان پر طویل عرصے تک بادلوں کا سایہ فگن ہونا، من و سلوہ کی صورت میں تیار جو ہے وہ دسترخوان کا نازل ہونا، چٹان پر عصائے موسیٰ کی ضرب سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کو جاری ہونا۔ پھر اس کے بعد ایک خاص واقعے کا ذکر ہے، یہ تو بنی اسرائیل پر جو نعمتیں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں انہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائیں، تو ان نعمتوں کا ذکر تھا۔ پھر اس کے ساتھ ایک عجیب واقعے کا ذکر ہے جو آیت نمبر جو ہے وہ 67 سے شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ تو اس میں اس کا ذکر ہے کہ ایک شخص عامل کو اس کے رشتہ دار نے قتل کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خود ہی اپنے جو ہے وہ اس کزن کا مدعی بن کے سامنے آیا۔ بہرحال ایک طویل واقعہ ہے، تو اس میں گائے کے ذبح کرنے کا اور اس کے مقتول پر لمس سے قاتل کا پتہ چلانا، یہ میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ ان کو اپنے عہد کے لوگوں پر فضیلت دینا، بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء کرام کی بعثت، ان تمام چیزوں کا ان آیات میں ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی سرکشی کا تفصیلی بیان ہوا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو، پیمان کو توڑنا، ان کے علماء کے قول و فعل کا تضاد، دنیاوی مال کے لالچ میں بااصل لوگوں کے لیے احکامات الہیہ میں رد و بدل کرنا یا احکامات الہیہ کو جان بوجھ کر چھپانا، یہ تمام کا تمام ان کا جھوٹ تھا۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، قلیل ثمن کے عوض میں اپنے رب تعالیٰ کی آیات کو بیچو مت، اس طرح نہ کرو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور باقاعدہ اس بات کے اس کلمات کے الفاظ ہیں کہ حق کو مت چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود تم حق کو چھپاتے ہو۔ تو یہ دنیاوی مال کے لالچ میں یا پھر بااصل لوگوں کے ڈر سے احکامات الہیہ میں تبدیلی کرتے یا جان بوجھ کر چھپاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی میں بچڑے کی پوجا کی، کہ جب 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو ان کی غیر موجودگی میں سامری نے جو ہے وہ ایک بچڑے کو آگے کیا، بنایا ہوا بچڑا تھا اور سونے کا بنا ہوا بچڑا تھا، اور وہ بات چیت کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے فرشتوں کی مطلب وہ فرشتے جب جا رہے تھے یا جبرائیل علیہ السلام جا رہے تھے تو ان کی جو سواری کے سموں سے جو نکلنے والی مٹی ہے، اڑنے والی مٹی ہے، وہ مٹی حاصل کی تھی اور اس نے اس بچڑے کے منہ میں ڈالی تھی، جس کی وجہ سے وہ بچڑا بولنے لگ گیا تھا۔ تو لوگوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس بات کا بیان بھی قرآن کریم کی ان آیات میں موجود ہے۔ آیت نمبر 54 میں ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ تم نے بڑا ظلم کیا اس بچڑے کو پوچھ کر، اسے اپنا خدا بنا کر۔ تو اس بات کا ذکر بھی یہاں پر موجود ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں بچڑے کی پوجا کرنا۔ پھر من و سلوہ کی گراں قدر اور تیار آسمانی نعمت کو ٹھکرا کر
گندم کی، سبزی کی، ککڑی کی، مسور کی دال اور پیاز یعنی زمینی پیداوار کی فرمائش کرنا۔ عجیب لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ من و سلوہ عطا فرما رہا ہے اور من و سلوہ کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بہت ہو گیا، اب بہت دنوں سے من و سلوہ آ رہا ہے۔ حالانکہ من و سلوہ اتنی بہترین چیز تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آسمان سے ان پر نازل فرمایا تھا، لیکن اس بات کی انہیں قدر نہیں تھی۔ اور یہاں پر تفاسیر میں ہے کہ ان پر کئی عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ من و سلوہ اتارتا رہا اور وہ اس سے مستفیض ہوتے رہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ انہیں اس بات کا حکم تھا کہ اس سے رکھے نہیں، لیکن وہ جب انہوں نے رکھنا شروع کر دیا تو پھر اس میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ اور کہتے ہیں کہ من جو ہے ایک میٹھی چیز تھی اور سلوہ جو ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پرندہ تھا، اور جسے یہاں پر چھوٹا پرندہ تھا، اس کو ہوا لاتی، یہ شکار کر کے کھاتے۔ وہ دونوں چیزیں ہفتے کو نہیں آتی تھی اور انہیں یعنی جمع کرنے سے منع کیا گیا، لیکن نہ مانے تو پھر اس کے بعد وہ ان سے دور ہو گئی۔ اور کہتے ہیں من و سلوہ یہ تو بہت عرصے سے آ رہا ہے، اب ہمیں گندم چاہیے، سبزی چاہیے، ککڑی چاہیے، مسور کی دال چاہیے، پیاز چاہیے۔ تو یہ زمینی پیداوار کی طرف انہوں نے گویا کہ من و سلوہ کو ٹھکرا کر اس کی فرمائشیں کی، اعلیٰ کو رد کر کے ادنا کو طلب کیا، پھر انبیاء کو ناحق قتل کرنا شروع کیا، سب یعنی ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کیا، گائے ذبح کرنے کے سیدھے سادے حکم کو ماننے کے بجائے اس کے بارے میں کئی سوالات اٹھانا شروع کیے، کلام الہی میں لفظی معنوی تحریف رد و بدل کیا، تورات میں اور انجیل میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بیان کی گئی بشارتوں کو چھپانا شروع کیا، شوہر اور بیوی میں تفرقے کے لیے جادو سیکھنا شروع کیا، اس کا استعمال اشارات اور کنایات اور لفظی رد و بدل کے ذریعے حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان میں اہانت وغیرہ شروع کر دی۔ اور خاص طور پر یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ان کا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے ناحق قتل کیا، یہ ان کی سرکشی تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ہفتے کے دن کی انہوں نے پاسداری نہیں کی، ہفتے کے دن کی فضیلت کو پامال کیا اور اس میں نافرمانی کی۔ اس بات کا ذکر آیت نمبر 65 میں موجود ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں، لیکن انہوں نے ہیلے بازی کے ذریعے اس حکم کو نہیں مانا اور بالآخر یہ سب کے سب لوگ جو ہے وہ بندر بنا دیے گئے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر جو بیان ہے خاص طور پر جادو کے بارے میں کہ انہوں نے جادو سیکھا اور جادو سیکھ کر جو ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرنا شروع کر دی۔ یہاں پر خاص طور پر وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ آیت نمبر 102 میں ذکر ہے کہ اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانے میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، لیکن شیطان جو ہے وہ سیکھتے تھے، شیطان کفر کرتے تھے اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس کے بارے میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی تہمت تھی، قرآن نے اس تہمت کو دور فرمایا کہ انہوں نے جادو کے ذریعے حکومت نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلطنت عطا فرمائی تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی ہے کہ جادو سیکھ کر اس پر عمل اور اعتقاد کر کے اس کو مباح جان کر کافر نہ بن جانا، یہ جادو فرما برداروں اور نافرمانوں کے درمیان امتیاز اور آزمائش کے لیے نازل ہوا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے گا بشرطے کہ اس میں جادو میں منافی ایمان کلمات ہوں، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور جو اس سے بچے نہ سیکھے، ظاہر ہے وہ امن میں ہے، یا سیکھے اس پر عمل نہ کرے، اس کے کفریات کا معتقد نہ ہو، تو وہ مومن رہے گا۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جو جادو کفر ہے تو اس کا عامل اگر مرد ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، عورت ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی۔ اور جادوگر قطاع طریق کے یعنی ڈاکو کے حکم میں ہے، اور یہ اس پر ثواب دید ہے حکمران کی کہ وہ اسے کیا سزا دیتا ہے۔ کچھ ڈاکو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سزائیں تھوڑی کم ہوتی ہیں، کچھ ایسے منجھے ہوئے ہوتے ہیں، عادی ڈاکو ہوتے ہیں کہ جن کو بڑی سے بڑی سزا دی جاتی ہے۔ تو جادوگر کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ کفری جادو کرتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے، اور وہ گورنمنٹ کا کام
حرام ہے، اور اگر وہ کفری جادو نہیں لیکن لوگوں کو تنگ کرتا ہے تو وہ ڈاکو کے حکم میں، اور اسے حکمران سخت سے سخت اپنے طریقے سے یعنی سخت سے سخت سزا دے گا، اور وہ اس میں حق بجانب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 104 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہاں پر خاص طور پر جو فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہیں نبی کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو دوبارہ بیان کرنے کے لیے راعنا نہ کہنا، کیونکہ اسے یہود اور منافقین اہانت کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، لہٰذا راعنا کہنا ہی چھوڑ دو، بلکہ یا رسول اللہ ہم پر توجہ فرمائیے، یہ الفاظ کہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے۔ اس سے بھی زیادہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے سے ہی نبی کی بات کو توجہ سے سنو، یعنی ایمان والوں کو رسول اللہ کی شان میں ایسا ذو معنی کلمہ استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں جس کو کوئی بدفطرت شخص اشارتاً، کنایتاً یا صراحتاً اہانت کے معنی میں استعمال کر سکے۔ پھر اس میں آیت نمبر 54 میں یہ بھی بتایا گیا کہ بچھڑے کی پرستش کے جرم کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ ان پر اندھیرا مسلط کر دیا گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کیا، اور آیت 65 میں بتایا کہ ان میں سے اصحاب سب کی صورتوں کو مس کر کے انہیں ذلیل و حقیر بندر کی شکل دے دی گئی، اور پھر ان سب کو موت سے ہمکنار کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل جبرائیل امین علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، ان کے ذریعے بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل اللہ تعالیٰ ہی کے احکامات کو نازل کرتے ہیں، پس جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور باقاعدہ یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے کہ کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، آیت نمبر 97 میں کہ آپ فرما دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے تو بے شک وہ انہوں نے تو آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے نازل کیا، اور من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، اور آیت نمبر 98 میں کہ جو کوئی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ تو یہاں پر بڑے واضح انداز میں اس بات کو بیان فرما دیا گیا۔ بنی اسرائیل کی اس خوش فہمی کو رد کیا گیا کہ وہ کسی استحقاق کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، آخرت اور جنت پر یہود و نصارہ کا اجارہ ہے۔ اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ جب تک تم یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کر لو وہ راضی نہیں ہو سکتے، وہ راضی نہیں ہو سکتے۔ اور باقاعدہ اس بات کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، قرآن کریم میں بیان فرمایا سورہ بقرہ میں کہ جب تک تم جو ہے وہ ان کی ہر بات نہیں مانو گے تو تم انہیں راضی کر نہیں سکتے، لہٰذا ان کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرنا، ان کو راضی کرنے جاؤ گے تو بہت دور تک نکل جاؤ گے، حتیٰ کہ ایمان بھی تم سے رخصت ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان کی جو ہے وہ رضا بالکل نہ چاہو، اور فرمایا کہ وہ تم سے راضی ہو بھی نہیں سکتے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 اور اس کے بعد کی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے منصب امامت پر فائز کیے جانے کا ذکر ہے، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ذکر ہے، اور اس معاملے کا بیان ہے کہ تعمیر بیت اللہ کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے ہمارے رب ان اہل مکہ میں انہی میں سے ایک عظیم رسول کو بھیج، ایک عظیم رسول کو بھیج جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ تھا کہ یہود و نصارہ کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، مسلمانوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے تھے، تو یہ آیت کریمہ آیت نمبر 120 میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، فرمایا کہ ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے، تم ان کو راضی کرنے جا رہے ہو، وہ راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم جب تک ان کی مکمل اتباع نہیں کرو گے وہ راضی نہیں ہوں گے۔ آج وہ کہتے ہیں یہ کر لو تم کر لو گے، تو اس پر رکیں گے نہیں، وہ ڈوم اور کرتے رہیں گے، اور بھی دو حتیٰ کہ تم کہاں سے کہاں نکل جاؤ گے۔ تو لہٰذا اپنی شان و شوکت، اپنا روب برقرار رکھو، اور فرمایا کہ اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے اور وہ ایمان والوں کو ملی ہے نہ کہ ان کو ملی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ
ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ خاص طور پر آپ علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور پھر اس کے بعد اس کا ذکر 127 میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ اور آیت نمبر 129 میں یہ دعا موجود ہے کہ ہمارے رب ہم نے خانہ کعبہ تیرا گھر تیرے حکم پر بنا دیا ہے، اب اس گھر کو آباد کرنے والا بھیج، مولا ان میں سے ایک رسول بھیج کہ جو ان پر تیری آیات کو تلاوت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں حکمت سکھائے، انہیں پاکیزہ کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اور پھر کئی عرصے کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ ہی کے لیے دعا فرمائی تھی، انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں اولاد ابراہیم اسماعیل کا ذکر ہے، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد موسیٰ، عیسیٰ، اور اجمالی طور پر دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ آل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں، اور یہ بھی کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام یہودی نہیں تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں، ان میں سے کوئی بھی یہودی نصرانی نہیں تھا، وہ سب کے سب ایک ہی دین اسلام کے علم بردار تھے اور ایک ہی اسلام کے داعی تھے۔ اس بات کو قرآن کریم نے بیان فرمایا، اور یہود و نصاروں کے ان کی اس بات کو جھٹلایا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد یعقوب علیہ السلام وغیرہ یہ یہودی تھے، نصرانی تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا بیان فرمایا کہ وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ سچے مسلمان تھے۔ اور یہاں پر اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کتابی بولے کہ یہودی نصرانی ہو جاؤ، راہ پا جاؤ گے، تو تم فرماؤ نہ بلکہ ملت ابراہیم پر آ جاؤ کہ وہ سچے مسلمان تھے۔ ان کی اولاد میں جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب ایک اسلام کے ساتھ تھے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لمبردار تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کی نعمت عظمیٰ کے لیے ان کے بجائے حضور نبی کریم علیہ السلام کو کیوں منتخب فرمایا؟ یہود و نصارہ کو اس بات کی چڑ تھی، اس بات کا بغض تھا کہ بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل نبوت کیسے منتقل ہو گئی، حضور نبی کریم علیہ السلام کیسے جو ہے وہ نبی بن گئے۔ تو ان کی وہ جو رسالت کا انکار کرتے تھے تو کوئی مقبول عذر ان کے پاس نہیں تھا، کوئی مضبوط شبہ نہیں تھا، کوئی مقبول دلیل ان کے پاس نہیں تھی، صرف اور صرف ضد، عناد اور ہر درمی کی بنا پر تھا، اور یہ ان کا باطنی محرک اور ان کے دلوں میں حسد کا جذبہ تھا۔ اس نعمت کے لیے انہیں کیوں نہ چنا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں چنا گیا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کو کیوں چنا گیا؟ پھر اس کے بعد ان میں سے اگر کوئی تورات میں بیان کی گئی نبی آخر الزمان علیہ السلام کی علامات کو بیان کرتا تو یہود اس سے کہتے کیا تم ان مسلمانوں کو حق باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر عطا کی ہیں؟ آیت نمبر 76 میں اس بات کا بیان موجود ہے کہ جب ان کے سامنے کہا جاتا کہ تورات میں، انجیل میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے متعلق ذکر ہے، آقا علیہ السلام کے خصائص کا بیان ہے، تو وہ اس بات کو بیان نہیں کرتے تھے اور لوگوں سے چھپاتے تھے۔ ان آیات میں یہ حقیقت بھی بیان کر دی گئی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے، اور جب وہ ان کے پاس آ گئے جن کو وہ پہچان چکے تھے تو انہوں نے کفر کیا۔ اب آیت نمبر 89 کی طرف آ جائیں کہ جس میں خاص طور پر اس بات کا بیان موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں وہ اتنے پر یقین تھے یہود و نصارہ کہ آیت نمبر 89 میں ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں مانگتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، جب وہ تشریف لائے تو پھر ان کے پاس وہ جانا بھول گئے، منکر ہو گئے۔ لعنت اللہ علی الکافرین، کہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ یہود و نصارہ کے پاس تورات کی اور انجیل کی
شواہد موجود تھے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے وہ اس بات کو ٹھکرا دیا کرتے تھے، تو اس بات کا بیان موجود ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ ان آیات میں مشرکین مکہ اور اہل کتاب کے بے مقصد مطالبات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، ہمارے لیے براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، یا موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ کہ ہمیں کھلے عام اللہ کا دیدار ہو جائے۔ ایسی ساری باتیں کٹ حجتی کے طور پر ہوتی ہیں، قبول حق کے لیے اتمام حجت کے طور پر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سورہ جو ہے وہ بقرہ ہی میں دوسرے پارے کا آغاز ہے۔ دوسرے پارے کا آغاز بھی اسی بیان سے ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ہر درم لوگ اور منافقین اس پر اعتراض کریں گے کہ جی یہ کیوں ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کی ابتدا میں 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھی گئیں۔ پھر ایک دن ظہر کی نماز کے دوران آقا علیہ السلام کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ نماز بنانے کا حکم دیا، اور اس تحویل قبلہ کی حکمت بھی اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمائی۔ اور اے رسول، جس قبلے پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو قبلہ اس لیے بنایا تھا کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون غیر مشروط رسول کی پیروی کرتا ہے، اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر کفر کی جانب پلٹتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ آیت نمبر 143 میں فرمایا کہ ہم نے یہ تحویل قبلہ کا معاملہ کہ تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں اب کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ جب حکم ربی نازل ہوا تو پھر کافروں نے یہی کیا کہ اعتراضات کیے کہ جی یہ قبلہ کیوں پھیر دیا گیا، اور مسلمانوں نے من وعن اس پر عمل کیا، یہاں تک کہ مسجد قبلتین میں ظہر کی نماز تھی، نماز کے دوران جب حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رخ انور پھیرا، تو آج بھی اس کی نشانیاں موجود ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جب رخ پھیرا تو تمام کے تمام صحابہ نے میرے آقا علیہ السلام کی پیروی میں اپنا رخ بجائے بیت المقدس کے بیت اللہ کی جانب کر لیا اور من وعن اس پر عمل کیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 153 اور 155، اور اس سے پہلے یہ بھی بتایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ آیت نمبر 146 میں کہ یہ یہود و نصارہ آپ کو پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں نا، بچوں کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، تو جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو بھی اسی طرح پہچانتے ہیں۔ لیکن جب آپ تشریف لے آئے تو یہ اپنی ضد کی وجہ سے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 153 اور 155 تک اس میں یہ اس بات کا بیان ہے کہ ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وسیلہ بنانے کی تعلیم دی گئی، اور راہ حق میں پیش آنے والی آزمائشوں کا ذکر ہے کہ جو دشمن کے خوف، بھوک، جان و مال اور اولاد کے تلف ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان مشکلات میں ثابت قدمی پر اہل صبر کو بشارت دی گئی، اور اللہ کی راہ میں درجہ شہادت پانے والوں کے لیے ابدی زندگی کی بشارت دی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 159 سے 162 میں یہ بتایا کہ جو لوگ دین کی حقانیت کے روشن دلائل اور پیغام ہدایت کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے اور دائمی عذاب کی وعید ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 164 سے 167 میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش، گردش لیل و نہار کا نظام، سمندر میں انسانی فائدے کے لیے کشتیوں کا، جہازوں کا رواں دوا رہنا، بارش کی قدرتی نظام کے ذریعے خشک اور بنجر زمین کا دوبارہ زرخیز اور آباد ہونا، ہواؤں کا چلنا، آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کا معلق رہنا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ مشرک جتنی اپنی باطل معبودوں سے محبت کرتے ہیں، اہل ایمان کو، مومن کو سب سے زیادہ کسی اور سے نہیں اپنے رب تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ تمام نشانیاں بتائیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا استدلال کیا کہ یہ تمام چیزیں اسی کے ساتھ منسلک ہیں، اسی کے حکم کے ساتھ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں سے محبت کرتے ہیں، اپنے بتوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایمان والا سب کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 172 تا 173 میں حکم ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں
جو پاکیزہ ہیں وہ نعمتوں کو کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو۔ اور پھر 4 قطعی حرام چیزوں کا بیان ہوا کہ مردار، اس سے وہ حلال جانور مراد ہیں جو طبعی موت مر گیا ہو، ذبح کے وقت بینے والا خون یہ بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت اور وہ حلال جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، تو وہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ صرف حالت اضطراری میں محض اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے بقدر ضرورت ان کے استعمال کو مباح قرار دیا گیا۔ اور یہ باقاعدہ آیت کریمہ موجود ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، یہ آیت نمبر 173 ہے کہ یہ تمام چیزیں حرام ہیں، لیکن جس کو خدا نہ خواستہ حالت اضطراری میں ہو، کوئی کھانے پینے کے لیے چیز نہ ہو، تو زندگی باقی رکھنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، ورنہ یہ حرام ہے۔ آیت نمبر 174 میں اللہ رب العالمین کی کتاب کے احکامات کو چھپانے اور ان پر اور اس پر دنیاوی مال لینے کو پیٹ میں آگ بھرنے اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کے کلام کی شرف سے محرومی اور ناپاکی کا سبب جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 174 میں باقاعدہ اس بات کا بیان موجود ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو جو نازل کی گئی ہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ ذلیل قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ انہیں پاکیزہ فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں تک آیت نمبر 176 تک مکمل ہوا انشاءاللہ، اور کل آیت نمبر 177 سے 177 سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین ہماری مغفرت فرما، ہمارے تمام روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سحریاں افطاریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، قرآن کی تلاوت کی سماعت کی لذت ہمیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما، پورے مہینہ ہمیں اسی طرح ذوق و شوق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین قرآن کے نور سے ہمارے قلوب کو منور و روشن فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق نصیب فرما، قرضداروں کو بار قرض سے سبکدوشی نصیب فرما، بے سببوں کو اسباب مہیا فرما، جو بے رشتہ ہیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، تمام عالم اسلام کی خیر فرما۔ یا الہ العالمین ملک پاکستان کو امن سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اے مالک و مولا، دنیا بھر سے جو احباب جو ہماری مائیں بہنیں ہمارے بھائی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا الہ العالمین سب کی دعائیں مقبول فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہمارے ملک کے سیاسی حالات کو صحیح فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اچھے نیک حکمران نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اس کی زمینی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما، بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، وہیں ایمان بالخیر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمت